بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو، پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو بزدل کے لیے، جینا بھی گراں مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ہمارے ایمان کو، ہماری غیرت کو، ہمارے ضمیر کو
جھنجھوڑتا اور بیدار کرتا ہے، لیکن دنیا میں 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے نہ ہمارا اپنا کوئی منشور ہے، نہ دستور ہے، نہ کوئی ضمیر ہے، نہ کوئی غیرت ہے۔ سب کچھ ہمیں مستعار ملتا ہے، ادھار ملتا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کی نہ صرف انسانوں پر بلکہ دریاؤں، سمندروں، ہواؤں، جنات، چرند، پرند، ان سب پر حکمرانی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے آئے، مسلمانوں کا ایک پورا لشکر ہے، جنگی سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ سفر طویل تھا، چلتے چلتے شام ہو گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ اب سفر روک دیا جائے، ہم تھک بھی چکے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے سفر کو پھر جاری رکھیں۔ لیکن جس جگہ پڑاؤ کرنے کا ارادہ تھا وہ جنگل تھا اور خطرے کے اعتبار سے بڑا مشہور و معروف تھا کہ یہاں درندے ہیں، یہاں رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سوتے میں رات کو درندوں نے حملہ کر دیا تو ہم سنبھل بھی نہیں پائیں گے، وہ ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، ہم ان کا نوالا بن جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک اعتماد، اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم بھی سن رہے ہیں، لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہاں نہ رکیں، یہاں رکنا تو ایسا ہے جیسے موت کو دعوت دینا۔ اب یہ باتیں حضرت عمر سن رہے ہیں، لیکن دیکھیے دل میں ایک یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اپنے اہل توحید ہونے کا ایک مان۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، جنگل کی طرف رخ کیا اور ایک زور سے آواز لگائی۔ حالانکہ جانور بھی حضرت عمر کی بولی سمجھتے نہیں تھے اور نہ حضرت عمر جانوروں کو اپنی بولی سمجھانا جانتے تھے۔ یہ صفت انبیاء میں سے صرف اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جنگل کی طرف منہ کیا اور اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، آج رات اس جنگل میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہے،
لہذا آج رات تم یہ جنگل ہمیں خالی کر دو۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ کہتے ہیں اس اعلان کے بعد ہم نے دیکھا جن جانوروں کے بچے تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے جنگل خالی کر کے بھاگ رہے تھے۔ جانور ان کا کہنا مان رہے ہیں، کیوں؟ کہ وہ لوگ غلامان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو سارے کے سارے، کیا وہابی، کیا غیر وہابی، کیا سیاسی، کیا مذہبی، ہم سارے کے سارے غلامان امریکہ ہیں۔ اس کے بغیر تو ہماری معیشت کی گاڑی نہیں چلتی۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے، لیکن قرضہ حکمران لیتے ہیں، کہاں لگتا ہے، کس پہ لگتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن بھگتنا اور بھرنا قوم کو پڑتا۔ بچہ ابھی جو دنیا میں آنے والا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی مقروض ہو جاتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں جو آپ نے سنا کہ پچھلی حکومتوں نے اب تک اتنے سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا 3 سالوں میں لیا گیا۔ لگا کہاں؟ کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں لگا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں بنے؟ جنت میں بنے ہوں تو اللہ بہتر جانتا، اس زمین پر نہیں بنے۔ کروڑوں نوکریاں کس کو ملی؟ لوگ بے روزگار ہو گئے، سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کی دکانیں توڑی گئی، جو سالوں سے لوگ بیٹھے روزگار کما رہے تھے، بجائے نوکریاں دینے کے روزگار چھینے گئے۔ لیکن تجزیہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم تجزیہ کر نہیں پاتے کہ اللہ یہ سزا دیتا کیوں ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ ہماری نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، دنیا میں ہم اس کو سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کی معیشت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیوالیہ نکلنے کو آ جاتا ہے، کنالوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے گھروں میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے دفتر بھی بک جاتے ہیں، گاڑیاں بک جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں بک جاتی ہیں، ملازمین کو تنخواہ نہ دے سکنے کی وجہ سے ملازمین بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
قرآن کو پس پشت ڈالنے کی، قرآن کو چھوڑنے کی پہلی سزا دنیا میں یہی دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں میرے دل میں قرآن کی بڑی عقیدت ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ مسلمان کا ہر بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو کیا محافظ قرآن بھی نہیں بن سکتے؟ حافظ ہونا الگ بات ہے، محافظ ہونا الگ بات ہے۔ قرآن مجید کا دفاع کرنے کے لیے اسلامی ممالک آج کیا کر رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا قانون پاس کرایا کہ جس کی بھی کوئی مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے آج تک، حالانکہ انجیل تورات تحریف شدہ ہے، اصل حقیقت میں آج موجود نہیں، جس طرح رب العالمین نے اتاری تھی اس شکل میں آج یہ کتابیں موجود نہیں، لیکن مسلمان پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء کا مسلمان احترام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کبھی حرمت رسول کی پامالی کر کے، کبھی قرآن کے تقدس کو پامال کر کے، کبھی مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کر کے، کبھی چادر چار دیواری حجاب کی پامالی کر کے مسلمانوں کو اسی طرح جھنجھوڑا جاتا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں عافیہ صدیقی سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ جب مجھے عدالت لے جایا جاتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں ذہنی ٹارچر کرنا، تاکہ آپ کو ذہنی طور پر اذیت ہو، کہ جب مجھے عدالت میں لے جایا جاتا ہے، آگے قرآن رکھا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے پہلے اس پہ پاؤں رکھ، پھر آگے عدالت میں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے۔ یہ مسلمان اربوں کھربوں ہونے کے باوجود ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے کسی گھر میں ایک غلام زندگی گزارتا ہے۔ سارے کے سارے ہم غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ حفاظت کرے گا، لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا کوئی فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ آس پاس کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ابرہہ نے فوج کے ذریعے وہ اونٹ سارے پکڑوا لیے۔ اس کو پتا چلا کہ جو کعبے کا متولی ہے یہ اس کے اونٹ ہے، وہ پکڑوا لیے۔ ایک منصوبہ تھا کہ یہ جب اونٹ لینے آئے گا ہم اسے بولیں گے کہ پہلے بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کرو۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں یہ تاکہ ہم سے کوئی مزاحمت نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ
کہ میرے اونٹ انہوں نے پکڑ لیے ہیں، یہ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ یہ چونکہ سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، یہ آئے گا ہمارے ساتھ کوئی سودے بازی کرے گا، لے دے کرے گا کہ آپ حملہ نہ کرو، ہم سے یہ لے لو، ہم سے وہ لے لو۔ لیکن انہوں نے جا کے بیت اللہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا اور کہا کہ میرے اونٹ مجھے حوالے کرو، میرے حوالے کرو۔ وہ کہنے لگا عجیب تو متولی ہے بیت اللہ کا کہ تو بیت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، ہم بیت اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آئے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا ہم سے، تو اپنے اونٹ مانگ رہا۔ دیکھو ہم اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اس دور کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ لیکن ان کا جملہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اونٹ تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں چونکہ اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے ہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر جس کا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا۔ یا تو آپ بھی ایسا کہو کہ یا اللہ یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ تیرا کلام ہے، تو جان تیرا کام جانے، تو جان تیرا کلام جانے، یہ مسجد تیرا گھر ہے، قرآن تیرا ہے، ہم تو بس مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بس۔ یا تو پھر ایک دم کھل کے سامنے آ جائے، پھر اللہ تو حفاظت کرے گا ہی کرے گا۔ اور ایسا نہیں کہ عبد المطلب نے جملہ کہہ دیا بس، اس نے جب یہ کہا ابرہ نے بھی جوش میں آ کر اونٹ ساتھ واپس کرو ان کو اونٹ، یہ قوم کیا لڑے گی جن کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے اور بیت اللہ کی فکر ہی نہیں۔ وہ جب اونٹ لے کے چلا گیا اور ابرہ نے ہاتھیوں کے لشکروں کو کہا کہ بیت اللہ کی طرف کوچ کرو، چھوٹے دیکھو اللہ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں عام چڑیا پائی جاتی ہے نا، جسامت میں وہ اس سے بھی تھوڑے پتلے اور چھوٹے ہیں، ابابیل جن کا نام، جھنڈ کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے لشکروں کے مقابلے میں ابابیلوں کے جھنڈ، اسے کہتے ہیں رب۔ پنجوں میں کنکریاں ہیں، سجیل ایسی کنکری کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے نوکیلی، اس کنکری کو پکڑا ہوا ہے اور اتنی ہائٹ سے، اونچائی سے اس کو پھینکتی ہے۔ اور کیا اللہ نے ان کنکریوں میں قوت رکھی ہے کہ جس ہاتھی پر، جس بندے پر وہ گرتی ہے اس کے جسم سے پار ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بندوق کی گولیاں بھی پار نہیں ہوتی، اندر ہڈی سے ٹکرا کے اندر کہیں رک جاتی ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کی قدرت تھی، ہاتھی کے جسم سے بھی وہ کنکریاں آر پار ہو جاتی، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھیوں کا پورا لشکر اس پھس بن گیا۔ اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یا تو